اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے دھوکے کا بدلہ دیتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف، قاموا کسالى، تو وہ ڈھیلے ڈھالے سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، وہ دکھاوا کرتے ہیں لوگوں کو، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ مذبذبین بین ذلک، وہ لٹکے ہوئے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان۔ لا الہ ہؤلاء، نہ وہ پورے اس طرف ہیں، ولا الہ ہؤلاء، اور نہ ہی مکمل اس طرف ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں، فلن تجد لہ سبیلا، پس ہرگز نہیں پائیں گے آپ اس کے لیے راستہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، سورہ نساء کی آیت نمبر 142 اور 143۔ گزشتہ آیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیات میں منافقین کی ایک خاص حالت کا ذکر ہے کہ وہ نماز میں سستی کرتے ہیں۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ دھوکہ انسان کھاتا ہے لا علمی کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، علیم اور خبیر ہیں، تو پھر دھوکے کا کیا معنی ہے؟ یعنی یہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا عمل ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو دھوکہ دے رہا ہو، ورنہ پروردگار عالم کو تو کوئی دھوکہ دے نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت ان کو ان کے عمل کا وہی بدلہ دیتے ہیں جیسے یہ جو عمل کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے اس کی کہ یہ ساری زندگی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے دی اور اللہ کو پتہ نہیں چلا۔ اب کافر کے بارے میں تو یہ ہے کہ سیدھے سیدھے لڑائی ہے، جنگ ہے، دشمن ہے وہ۔ منافق کے بارے میں یہ نہیں ہے، منافق کو چھوڑ دیا ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ رب العالمین نے فرمایا وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، زبانی سختی کریں لیکن ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانی، اسلحہ نہیں اٹھانا۔ تو وہ اسی غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو پتہ نہیں چلا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اور وہ اسی اپنے منافقت میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کو توبے کی توفیق نہیں ملتی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اب جب نماز کی طرف وہ کھڑے ہوتے تھے تو بڑے سست ہو کر۔ وجہ کیا ہے؟ دل سے تو نماز پڑھنی نہیں ہے، کیوں؟ ایمان نہیں۔ نماز تو وہ شخص چستی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ دل سے پڑھے گا جس کا ایمان ہے، اس کے لیے تو رسول اللہ مبارک جیسے فرماتے قرۃ عینی
فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی نمازیں نصیب فرما دے، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ بعض اوقات ایک انسان جو ہے وہ اس کو بالکل بوجھ سمجھ کر، رسول اللہ مبارک نے فرمایا اتقوا صلاۃ المنافق، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور منافق کی نماز کیا ہے؟ فرمایا منافق کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز کے پہلے وقت میں نماز نہیں پڑھتا، وہ انتظار کرتا رہتا ہے، بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا ہے بیٹھا ہوا، آخری وقت ہوا عصر کے وقت، بالکل سورج غروب ہونے کے قریب، اور فوراً اٹھا اور وضو کیا اور دو چار ٹھنگے مارے۔ اسی طرح فجر میں لیٹا ہوا ہے، جاگ رہا ہے، جاگا ہوا ہے لیکن کیا ہے، لیٹا ہوا دیکھ رہا ہے، جب 5 منٹ ہے فوراً اٹھا اور 2 ٹھنگے مارے۔ یہ کیا ہے؟ منافق کی نماز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوں، بعض لوگ نماز کے لیے، اللہ مجھے معاف کرے، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تقوی نہیں ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم بڑا خشوع کر رہے ہیں۔ بعض لوگ وہ جس کو کہتے ہیں مرغی کی ٹانگ، ایک پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یوں۔ یہ کون سی نماز ہے؟ ایک پاؤں پر سارا وزن ڈال کر اور یوں کھڑا ہوا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ۔ اور کچھ ہمارے دوست اس طرح کے ہیں کہ ان کو ساری خارش نماز میں شروع ہو جاتی۔ ادھر انہوں نے کیا کیا؟ نیت بند، وہ اللہ کے بندے، خدا اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ حرکت کیا کر رہے ہیں؟ آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیں، میری دعوت فکر ہے، آپ اپنی باس، اپنے افسر کے سامنے کھڑے ہوں، وہ آپ سے بات کر رہا ہے، اور یا آپ اس سے بات بھی کر رہے ہیں اور کر لیں گے؟ ہاں ذرا کر کے تو دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ آگے آپ کی ماشاءاللہ کتنی تعریف کرتا ہے، پھر کیسی کلاس لیتا ہے۔ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر، لو علم المناجی من یناجی لما التفت، خالق اور مالک کے سامنے کھڑے ہو کر ہم کبھی کیا حرکت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی کیا، کوئی ناک میں انگلیاں مار رہا ہے، کوئی کان میں انگلیاں مار رہا ہے، کوئی بال حضرت صاحب ٹھیک کر رہا ہے کہ میرے بال تو خراب نہیں ہو رہے، کوئی ٹوپیاں ٹھیک کر رہا ہے، کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے نماز کے دوران۔ یہ نماز نہیں ہے، یہ مذاق۔ ایسے نماز نہ پڑھیں کہ کہیں وہ نماز، ہم نماز پڑھیں، یہ نماز جب جاتی ہے، نماز ہر عمل کو اللہ تعالیٰ ایک صورت دیتے ہیں، تو اس نماز کو فرشتے لے کر جاتے ہیں، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ سورہ فاطر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک اعمال اور نیک کلمات اللہ کے ہاں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ جب فرشتے لے کر جاتے ہیں تو وہاں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب جب دروازے بند ہو جاتے ہیں، اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس نماز کو اس نمازی کے منہ پر دے مارے۔ اب اگلی بات بڑی خطرناک ہے، دونوں جہانوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ نماز کہتی ہے یا اللہ اس کو ایسے ہی تباہ کر دے جیسے اس نے مجھے ضائع کر دیا۔ جی کہیں یہ نماز میرے اور آپ کے لیے بد دعا کا ذریعہ تو نہیں بن رہی؟ اس لیے نماز میں کھڑے ہوں تو خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل سے، دل لگی سے، اور ایک ایک لفظ پڑھیں اور آپ کو مزہ آئے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ، میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ حدیث سنا چکا ہوں، غور سے سنیں۔ اذا قال العبد، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین، قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب یہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ الرحمن الرحیم، پھر رب العالمین فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے۔ جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف اور شان بیان کر رہا ہے۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی ہے یہ آیت۔ پھر جب یہ کہتا ہے وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کے لیے وہی ہے جو مجھ سے مانگے. اور جب یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ رب العالمین سن رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. تو جب اپنے خالق مالک کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہیں، اور میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ جو ہم پڑھ رہے وہ سن رہا اور جو ہم کھڑے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر یہ حرکتیں ہمیں زیب دیتی ہیں جو ہم نماز میں کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، نماز میں نماز کی شان کے مطابق کھڑا ہونا چاہیے. اللہ مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے. فرمایا یراؤن الناس، منافق لوگوں کی علامت یہ ہے وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ دیکھو جی ہم نماز پڑھ رہے ہیں. یراؤن الناس، اپنے اعمال کو دکھانا نہیں چاہیے، حتی الوسع اپنے اعمال چھپانے چاہیے. ہم کس کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے. اور وہ ہمیں 70 پردوں میں بھی کیا ہے؟ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں واقع میں الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اور یہ نماز کیا پڑھ رہا ہے؟ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے. اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ تو کیا کرتا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں کیا کرتا ہے؟ اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے. اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے انلمیٹڈ یاد کرو، کوئی حد تحدید نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، لیکن منافق یاد نہیں کرتا. مذبذبین بین ذالک، یہ متردد ہے، درمیان میں لٹکا ہوا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا. لا الہ الا ولا، نہ یہ مسلمانوں کے ساتھ مکمل مل سکتا منافق اور نہ کفار کے ساتھ، کیونکہ اس کو دونوں طرف سے کہ شاید کل کو یہاں سے کوئی اچھا جی کل کو اگر یہاں سے ہو گیا تو یہ مکمل طور پر ایک طرف نہیں ہوتا، درمیان میں لٹک رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر. فرمایا رب العالمین ومن یضلل اللہ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ فرما دیں، فلن تجد له سبیلا، ہرگز اس کے لیے آپ راستہ نہیں پائیں گے. اللہ تبارک و تعالی بندے کو چھوڑ دیتے ہیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب یہ ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں اللہ ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں. نولہ ما تولا ونصلہ جہنم، جو جدھر جانا چاہتا ہے ہم اس کو ادھر کی توفیق دیتے ہیں. جو نفاق میں چلنا چاہتا ہے، ایمان کی طرف نہیں آنا چاہتا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لے جو چاہے کفر کرے، رب العالمین اس کو ادھر ہی چلا دیتے ہیں. فلن تجد له سبیلا، پھر اس کو کوئی بھی راہ راست پر نہیں لا سکتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. آگے پروردگار عالم نے مسلمانوں کو کفار کے ساتھ دوستی سے منع کیا ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب. جزاكم الله في الدارين.